بھائیوں اور دوستوں، اصل بنیاد تو دین کی دعوت سورہ مزمل کی جو ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں موجود ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کیا کہ چادر اوڑھنے والے یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھ کے اور لوگوں کو ڈرائے، وربک فکبر، اور رب کی بڑائی کا اعلان کرے۔ تو گویا دینی دعوت تو رب کی بڑائی کا اعلان ہے۔ یہ سورت اس وقت نازل ہوئی جب اقرأ باسم ربک الذی خلق کے بعد 40 برس کی عمر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کال نبوت پر فائز کیا، جب آپ نے نبیوں والا کام کیا اور اس کام کی تشریح یا اس کا آغاز کہ رب کی بڑائی کا اعلان۔ اب آپ نے گھر میں نہیں بیٹھنا، آپ نے غار حرا میں مراقبہ نہیں کرنا، آپ نے غور و فکر اس طرح سے نہیں کرنا، اب آپ نے زندگی کو کسی اور طرح سے گزارنا اور اس کے لیے یہ بنیاد ٹھہرا دی۔ تو گویا دینی دعوت، انبیاء علیہ السلام کی دعوت لوگوں کو رب کے ساتھ ملانے کی ربی دعوت ہے، رب کے ساتھ متعارف کروانے کی دعوت ہے۔ اسی میں سے نکات نکلتے ہیں، اس بنیاد میں سے جماعت اسلامی نے بھی وربک فکبر میں سے جو بنیادی نکات نکالے، جسے جماعت کے لٹریچر میں جماعت کی دعوت کے 3 بنیادی نکات کے طور پہ سمویا گیا، وہ اسی بنیاد سے جڑے ہوئے۔ دعوت ہمیشہ ایک ہوتی ہے، اسلوب بدلتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، کوئی یہ نہ کہے کہ جماعت اسلامی نے یا مولانا مودودی نے اپنی طرف سے کوئی 3 نکات جو ہے وہ پیش کرنے شروع کر دیے۔ اسلوب بدلتا ہے، جس طرح سے دین ایک ہی ہے، شریعت بدلتی ہے، ہر نبی کے ساتھ ہر رسول کے ساتھ ایک شریعت تبدیل ہوتی ہے، شریعت کے کچھ آداب بدلتے ہیں، کچھ احکامات بدلتے ہیں۔ اسلوب سے مراد یہ ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ ایک ایسا دور ہے کہ جس میں لوگ طاغوت کی غلامی میں جکڑے میں، فرعون اس کو خدا مانتے ہیں، تو اس دور میں یا اس معاشرے کے اندر جب دعوت دی جائے گی تو فرعونیت کو سامنے رکھا ہے، طاغوت کو سامنے رکھا ہے۔ وہ جو کہتا تھا کہ جان مال ہر چیز میرے قبضہ اقتدار کے اندر موجود ہے، تو وقت کا نبی اس کے سامنے جا کے کہتا ہے کہ تو رب نہیں، رب تو وہ ہے، وہ کہتا ہے کیسے نہیں ہوں، رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے، اور وہ کہتا ہے اچھا قیدیوں کو بلایا جائے، ایک کو کہتا ہے کہ ان کو رہا کر دو اور ایک کو کہتا ہے گردن اڑاؤ، اور کہتا ہے دیکھو میں نے بھی زندگی اور موت کے فیصلے کر دیے۔ تو اسے پھر کہا جاتا ہے کہ میرا رب مشرق سے سورج نکالتا ہے، مغرب میں غروب کرتا ہے، تم ذرا کر کے دکھاؤ مغرب سے طلوع اور مشرق کی طرف، تو وہ ششتر رہ جاتا ہے۔ تو اسلوب بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کسی دور کے اندر لوگ پتھروں کی پوجا کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کا خدا تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس دور کے اندر اسلوب یہ ہوتا ہے کہ یہ بت کچھ نہیں ہے، یہ پتھر ہیں، یہ مکھی نہیں اڑا سکتے۔ کسی دور کے اندر لوگ
کہ وہ جڑیں کہ جو مٹی کے اندر مل کر مٹی ہو چکی ہوتی ہیں وہ چند دنوں کے اندر باہر نکلتی ہیں اور لہلہاتی فصلیں بن جاتی ہیں، گھاس بن جاتی ہیں، جھاڑیاں بن جاتی ہیں، پھول پھل پھول اگنے شروع ہو جاتے ہیں، اور اسی مٹی میں سے حشرات الارض جو گرمیوں کے اندر بالکل تباہ و برباد ہوتے ہیں، کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، اور کس طرح سے یہ کیڑے مکوڑے اور مینڈک اور یہ ساری چیزیں نکلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہ بنیاد آپ کو سامنے رکھنی پڑے گی کہ وقت کے ساتھ ساتھ دائی جو ہے وہ اسلوب تبدیل کرتا ہے، اس دور کے جو فتنے ہوتے ہیں، اس دور کا جو فساد ہوتا ہے، اس دور کے اندر جو انسانوں کے اندر کمزوریاں، انسانوں کے دل و دماغ کے اندر طاغوت بھید بدل کر چھپا ہوتا ہے، اس دور کا جو شیطان ہوتا ہے اسے پھر چیلنج کیا جاتا ہے، اس شیطانی جال کے جو بنتے ہیں اس کو بکھیرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس تناظر میں اگر آپ دیکھیں گے کہ جماعت اسلامی نے ایک صدی پہلے جب اس تحریک کی بنیاد رکھی تو اس کے بنیادی نقاط جو طے پائے جماعت کی دعوت کے، پہلا نقطہ یہ تھا کہ بندگان خدا کو بالعموم اور مسلمانوں کو بالخصوص اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، اللہ کی بندگی کی دعوت دینا، یہ پہلا نقطہ ہے۔ اس مقصد کے لیے اذہان اور دل و دماغ میں جو شکوک و شبہات تھے، جو صدیوں کا جمع ہوا نقطہ نظر تھا، اسے تبدیل کیا کہ بندگی رب کیا ہے۔ اسلام ہم سب کا دین اور مذہب، جس سے بھی پوچھیں ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام ہیں، لیکن مولانا مودودی نے خطبات اور دینیات میں جو تصور پیش کیا یہ کوئی فقہی اسلام نہیں، اس کے بدلے میں اطاعت و فرما برداری والا اسلام، کہ جس طرح سے یہ پوری کائنات اللہ کے احکامات کی پابند ہے، چاند اور سورج اور ستارے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو احکامات طے کر دیے گئے ہیں یہ سرے منہ اس کے اندر کوئی انحراف نہیں کر سکتا۔ تو جس طرح سے یہ پوری کائنات اللہ کی بندگی کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے، بالکل اسی طرح سے انسان بھی اللہ کی بندگی کے نظام میں جکڑنا چاہیے۔ بندگی رب کی بندگی، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ۔ خطبات اور دینیات پڑھنے سے پہلے آدمی پیدائشی طور پر مسلمان ہوتا ہے، پیدا ہوتے ہی اس کے اذان کان میں دے دی جاتی ہے، نماز سے تعارف کروا دیا جاتا ہے، روزے آتے ہیں تو ہم سب لوگ مل کر روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن جب آدمی خطبات اور دینیات پڑھتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ اس کے بعد آدمی پیدائشی مسلمان نہیں، بائی چانس مسلمان نہیں بلکہ بائی چوائس مسلمان ہونا شروع ہوتا ہے، اس کے اندر ایک نو مسلموں والا جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ جاننے لگتا ہے کہ اللہ کی بندگی صرف مسجد، ممبر اور محراب اور مدرسہ اور رمضان ہی نہیں، زندگی کے ہر دائرے میں اللہ کی بندگی، ایک نیا تصور آدمی لے کر معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عدالت میں، یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو قوانین مقرر کر دیے گئے اور انسان کو آزادی دے دی گئی ہے کہ مانو یا نہ مانو گے تو گویا آزمائش میں کامیاب کہلائے جاؤ گے، نہیں مانو گے تو یہ جو
चॉइस दी गई थी मानने और ना मानने की, इस आजमाइश में नाकाम है। कामयाबी की सूरत में जन्नतें हैं और इस आजमाइश में नाकामी की सूरत में जहन्नम है। ये बंदगी रब जो जिंदगी के हर दायरे के साथ मुतय्यन हो जाती है। जमात की दावत उस दौर के अंदर जो उठी, उसमें एक नुक्ता है सिस्टम, निजाम। दूसरा नुक्ता इस जमात की दावत में यह है कि जिंदगी से मुनाफिकत और तनाकुस को खारिज कर दिया जाए और इस्लाम के रंग में रंग कर या रंग मुनाफिकत का खात्मा किया जाए, तनाकुस को खत्म किया जाए। जिस कलमे पर ईमान रखते हो, जिस दीन पर ईमान रखते हो, जिस अताअत और बंदगी का दम रखते हो, अगर एक दायरे में बंदगी कर रहे हो और दूसरे दायरे में बंदगी नहीं कर रहे तो ये मुनाफिकत है। मुनाफिकत को अमल के साथ वाबस्ता कर दिया। इससे पहले आमतौर पे मुनाफिकत ये थी कि जुबान पर कुछ है और दिल में कुछ है, बस ये मुनाफिकत है। लेकिन जमात की इस बुनियादी दावत के अंदर, जमात के इस लिटरेचर में यह है कि अगर जिंदगी के एक दायरे में तुम अल्लाह की बंदगी कर रहे हो और दूसरे दायरे में अल्लाह की बंदगी नहीं कर रहे तो ये मुनाफिकत है। इसका खात्मा करो, इसके बारे में फिक्र करो और सोचो इसके नतीजे में किस तरह पैदा होगा कि मस्जिद में जाकर तो बिल्कुल वजू करके नमाज पढ़ना और अल्लाह ताला ने जो कुछ कहा है उसके मुताबिक अताअत और फरमाबरदारी को बजा लाना ठीक है, बहुत अच्छा। फजर के वक्त आपने आज 2 रकअत पढ़ी है। कोई इमाम अगर ये कहे कि आज 4 रकअतें आपको पढ़ाएंगे, ज्यादा सवाब होगा, ओवर टाइम मिलेगा, कोई करने के लिए तैयार नहीं। इसरार करेगा तो उस इमाम को उठाकर मस्जिद क्या मोहल्ले से बाहर लोग फेंक देंगे। जर्रा बराबर भी कोई इनहिराफ नहीं हो सकता। अभी रमजान आने वाला है, हम लोग कोटलख पर जेल के अंदर थे जमाना तालिब में, तो अफ्तारी के वक्त थोड़ा अजान होने के बाद थोड़ा सा हमने रुखसत है आगे पीछे कर लिया, तो हमारे के साथी थे वो नाराज हो गए। मैंने कहा जेल में बैठे हुए हैं, जरा शहरी में अंदर आकर थोड़ा सा ताकीर कर लेंगे अफ्तारी के वक्त में, चलो कुछ ना कुछ अल्लाह ने माफ कर देगा, कुछ नहीं इधर करने कराने में। वो कहते हैं कि पत्ता तोड़कर भी जो है मुंह में रखा है। यानी एक मौका ऐसा आया कि यहाँ जेल रोड के ऊपर ट्रैफिक बंद हो गई, सड़क जो है ना वो थी, रमजान का जमाना था, अब गाड़ियों में बैठे हुए हैं और आखिरी वक्त में जो है वो अफ्तार का टाइम हो गया, अजान हो गया, लोग एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं। एक साहब बाहर निकले और उन्होंने वहां जो ग्रीन बेल्ट थी वहां से एक पत्ता तोड़ा, उसको जरा यूं साफ किया और उन्होंने चबा लिया, उन्होंने अपना रोजा उतार किया। फिर वो उन साहब की वजह से और बहुत सारे लोग निकले और जिन जिन गाड़ियों में बैठे हुए थे उन्होंने ये काम किया। कभी अब एक छोटा सा कड़वा कसीला पत्ता जो है वो उसमें लेके कम से कम अफ्तारी जो है ना वो अपने वक्त पे कर ली। ये एक मंजर है। इसके बदले में दूसरी तरफ ये है कि स्टेट बैंक का गवर्नर जो है वो कहता है कि सूद जो है वो 12% नहीं 14% हो। किसी के कानों पे जू नहीं थी, किसी के माथे पे सिलवटें नहीं आई। वो भी अल्लाह का हुक्म है कि फजर की ये रखते हैं, शहर का ये औकात है, अफ्तार के ये औकात है, उसमें कोई कमी पेशी नहीं हो सकती। और दूसरी तरफ वो भी अल्लाह का हुक्म है कि सूद जो है वो तो अल्लाह उसके रसूल के साथ जंग है, वो 2% हो या 20% हो वो तो कोई मसला ही नहीं। अब ये दो अमली है। जमात का पूरा लिटरेचर इस मुनाफिकत के खिलाफ लोगों के दिलों में एक इस्तराब पैदा करता है।
کے دور کے اندر لوگ کافروں سے نفرت کرتے تھے، ہندوؤں سے پانی نہیں پیتے تھے، ان کے برتنوں میں کھانا نہیں کھاتے تھے، اور اس طرح کی ساری چیزیں تھی. لیکن اس پورے نظام کے ساتھ جو ہے وہ ایڈجسٹمنٹ تھی. انہی کی عدالتوں میں پیش ہوتے تھے، انہی کے نظام تعلیم میں جاتے تھے، معیشت اور معاشرت بھی اسی کے مطابق جو ہے نا وہ چلتے تھے. یہ مولانا مودودی تھے کہ جنہوں نے کہا کہ کافر سے تم نفرت کرتے ہو اور کافرانہ نظام کے ساتھ تم نے اپنی دوستی اور اپنا تعلق اور اپنے آپ کو اس کے ساتھ وابستہ رکھا ہوا ہے، یہ منافقت ہے. طاغوت کو لوگ جانتے تھے، طاغوتی نظام سے واقف نہیں. انگریز کو جانتے تھے لیکن انگریزی تہذیب اور انگریزی نظام کے ساتھ جو ہے وہ کوئی دشمنی نہیں رکھتے تھے. یہ جماعت اسلامی کی یہ بنیادی دعوت کہ زندگی کے ایک معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو تم متبرک سمجھتے ہو، اس کے مطابق عمل کرتے ہو، اور اگر عمل نہیں کرتے تو کم از کم اس کو مانتے ہو، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے. اور دوسرے زندگی کے دائروں کے اندر جو ہے وہ تم بالکل مطمئن ہو کر بیٹھے ہوئے ہو. انہی کی عدالتوں میں جا کر اپنے مقدمات پیش کرتے ہو، انہی بینکوں میں جا کر جو ہے وہ تم اپنا نوکریاں کرتے ہو. یہ منافقت کو ایک بہت بڑے نظام کے ساتھ وابستہ کر کے جماعت نے لوگوں کے سامنے کہ اللہ رب العالمین کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی ہدایت کو صرف نماز، روزے، زکات اور حج اور تدفین تک محدود نہ رکھو. زندگی کے ہر دائرے میں وہ تا قیامت ہمارے لیے قابل احترام بھی ہے اور قابل تقلید بھی ہے. اور اگر ہم اس کو احترام نہیں کرتے، ان کی تقلید نہیں کرتے، تو گویا ہم منافقت کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. اس سے نکلنے کی فکر کریں. پھر یہ دعوت یہاں تک ایک اصولی دعوت، لیکن اس کے بعد بنیادی ہماری جماعت کی دعوت میں ایک تیسرا نقطہ یہ تھا کہ زندگی کا نظام اور معاملات دنیا کی زمانے کا اس کی رکابیں، زندگی کا نظام اور معاملات دنیا کی جو رکابیں ہیں، یہ باطل پرستوں اور فساق اور فجار اور خدا کے باغیوں کے ہاتھوں میں ہے، کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، ظالم لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، لالچی لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. تو رہنمائی، قیادت اور فرما روائی، امامت، اس کو تبدیل کیا جائے. رہنمائی اور امامت نظری اعتبار سے ہی نہیں بلکہ عملی اعتبار سے بھی مومنین اور صالحین کے ہاتھوں میں پہنچ جائے. یعنی زمام کار کو تبدیل کیا جائے، امامت کو کرتا جائے. یہ امامت جہاں جہاں موجود ہے، رہنمائی اور منصب جس جگہ پر موجود ہے، اور اگر وہ فساق اور فجار اور ظالم اور اللہ کے باغیوں اور کرپٹ اور اس طرح کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، تو اسے چھینا جائے، اس سے نفرت پیدا کی جائے. اس کی صرف مخالفت نہیں، مزاحمت پیدا کی جائے، اور مزاحمت کو بڑھاتے بڑھاتے ان کے ہاتھوں سے اقتدار چھین لیا جائے اور مومنین اور صالحین کے ہاتھوں میں پہنچا دیا. نظری اعتبار سے بھی اور عملی اعتبار سے. نظری اعتبار کیا ہے؟ شہادت حق، قولی شہادت اور عملی شہادت، یہ نظری اعتبار ہے. اور عملی اعتبار تکمیل شہادت، کل جو آپ نے ورکشاپ اٹینڈ کی. تو جماعت اسلامی کی یہ دعوت تھی کہ بندگی رب، پیروی رسول، یہ پہلا نقطہ بنتا ہے. اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ منافقت زندگی کے ہر دائرے میں دل میں رکھو گے یا عمل میں رکھو گے، اس سے نکلنے کی کوشش کرو. اور زمانے کا اقتدار اور اختیار جہاں کہیں بھی ہے وہ مومنین اور صالحین کے ہاتھوں میں تھما دیا جائے. یہ جماعت اسلامی کی پوری دعوت ہے.
یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کسی امت کو امامت کے منصب پر فائز کرتے ہیں، رسول آتے ہیں، نبی آتے ہیں، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ اب یہ بہترین قوم ہے، بہترین امت ہے، یہ پوری انسانیت کی رہنمائی کرے گی، تو چند چیزیں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ، نبیوں کے گزرنے کے بعد اس نبیوں کی دعوت کو بلا دیا جاتا ہے۔ جس طرح سے بنی اسرائیل کے اندر بہت سے انبیاء علیہ السلام آئے اور ایک وقت میں ان کی دعوت آج بھی، ان کے نام بھی زندہ نہیں، ان کی شریعت بھی زندہ نہیں۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس لائی ہوئی ہدایت میں ملاوٹ کر دی جاتی ہے، جیسے عیسائیوں نے کی، یہودیوں نے کی، اپنی کتابوں کے اندر تحریف کر دیا۔ اور تیسری چیز ایک اور ہوا کرتی ہے کہ نہ تو اس ہدایت کو، اس کتاب کو بلایا جاتا ہے، نہ اس کے اندر تحریف کی جاتی ہے۔ ایک تیسرا عمل یہ ہوتا ہے کہ اس لائی ہدایت کو حصوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، کسی ایک حصے پر پورا عمل کیا جاتا ہے، کسی ایک حصے کو چھوڑ دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امامت کے منصب پر امت مسلمہ فائز، کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم بہترین امت قرار پائے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تمام انسانوں کے لیے ہماری یہ رہنمائی ہم پر فرض کر دی، لیکن ہم امامت کے منصب پر آج نہیں، ذلیل و رسوا ہر جگہ پر۔ امت مسلمہ سے پہلے یہ امامت کا منصب بنی اسرائیل کو بھی حاصل ہے۔ بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر کہتا ہے کہ بنی اسرائیل ذرا یاد تو کرو میری اس فضیلت کو، انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے تمہیں دنیا جہان پر فضیلت عطا کی، دنیا جہان پر فضیلت عطا کی۔ لیکن امامت کے اس منصب پہ بھی بنی اسرائیل گرا دیے گئے، کن امور پر؟ ایک چیز تو یہ پیدا ہوتی ہے کہ بس ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، اور یہ ماننا، یہ بیانیہ، یہ ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ زوم پیدا ہوا جو آج کل امت مسلمہ کے اندر بھی بخش بخشائیں، کلمہ ہمیں جو ہے نا وہ جنت میں پہنچا دے گا۔ افتؤمنون، وہ کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، اگر چھوئے گی بھی تو چند دن۔ یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک چیز پیدا ہو، یہ کام امت مسلمہ کے اندر بھی، جبکہ قرآن ہمیں یہ کہتا ہے کہ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، زمانہ گواہ ہے، وقت گواہ ہے، انسان خسارے میں، إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، عمل صالح۔ اگر عمل صالح نہیں ہے تو یہ کلمہ اور بیانیہ جو ہے یہ کافی نہیں۔ بیانیہ کا آج کل زمانہ ہے، کوئی کہتا ہے کہ جناب غیرت بنا دیں گے، کوئی کہتا ہے کہ ہم چین بنا دیں گے، بیانیہ کے اوپر لوگ ووٹ لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ ہم مدینے کی ریاست بنا دیں گے، اور لوگ بیانیہ کے اوپر جو ہے وہ فریفتہ ہوتے چلے جاتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کا ماضی کا طرز عمل کیا تھا، ان کا آج کا عمل کیا ہے۔ خزانہ تو خزانہ توشہ خانے کی ایسی تیسی کر دیتے ہیں، اس کے باوجود بیانیہ پر آج بھی قوم جو ہے وہ فریفتہ۔
ایک اور مرض پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ لائی ہوئی ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کر دیتے، جیسے بنی اسرائیل کے اندر ہوا افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کی کچھ چیزوں کو تو تم نے سینے سے لگایا مانتے ہو اور کچھ چیزوں سے تم بالکل انحراف رکھتے ہو۔ یہی مرض امت مسلمہ کے اندر کہ قرآن کی لائی ہوئی ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج، اس میں ذرہ برابر کوئی تفریق نہیں رکھی جاتی، اور زندگی کا پورا نظام جو ہے وہ اللہ کے بابلوں کے ہاتھوں میں ہے، اس پہ انسانی قانون چل رہے ہیں، انگریز کا قانون چل رہا ہے، حکمرانوں کا قانون چل رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ جماعت اسلامی کے لٹریچر نے یہ شعور بخشا اور یہ دعوت دادا صدیوں کا جو اعتقاد تھا اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ جب ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ حکومت تبدیل کیجیے، زمانہ کار بدلیے، تو لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ تو سیاست ہے۔ جماعت اور اسلامی جماعت یہ تو ایک دینی جماعت ہونی چاہیے، اس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے، اور سیاست جو ہے وہ بس دنیا دار لوگوں کے ہاتھوں میں رہنی چاہیے۔ دین کو ہم نے مسخ کر کے یہاں تک پہنچا دیا کہ ممبر اور محراب ایک خاص وضع قطع کے ساتھ جو ہے وہ چلنا چاہیے، اور باقی دنیا جو ہے وہ دنیا دار لوگوں کے سپورٹ کرے۔ یہ سیاست جس پر لوگ آج فریفتہ ہیں اور ہمیں تانے دیتے ہیں کہ آپ کا ووٹ بینک بڑا کم ہے، آپ کو تو ووٹ نہیں ملتے، پارلیمنٹ کے اندر آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے، حالانکہ جو خود اپنے آپ کو بہت سیاست باز کہتے ہیں، ہر وقت سیاست سے وابستہ رہتے ہیں، سیاست ان کا اوڑھنا بچھونا ہے، سیاست میں وہ کھاتے اور پیتے ہیں، سیاسی زبان استعمال کرتے ہیں، سیاست کرتے ہیں، اس کے باوجود سیاست میں ناکام۔ تمام سیاسی جماعتیں جو اپنے آپ کو کہتی ہیں کہ ہم بہت بڑی جماعتیں ہیں اور اصل سیاست پہ جو ہے وہ ہمارا قبضہ ہے، ہمارا ہی قبضہ رہنا چاہیے، اور باقی یہ جماعت اسلامی تو بس مسجد تک محدود رہے، ممبر اور محراب تک محدود رہے۔ ان سیاسی جماعتوں نے جو اپنے آپ کو بدوم خود بہت سیاست باز سمجھتی ہیں، جب اقتدار میں آتی ہیں تو اپنی ناکامی کو انہوں نے ثابت کر دیا، چاہے پیپلز پارٹی ہو، مسلم لیگ نون ہو، پی ٹی آئی ہو۔ یہ مولانا مودودی نے بہت پہلے کہا تھا کہ اس امت میں، اس پاکستان کے اندر بہت ساری جماعتیں اٹھیں گی، اپنے آپ کو اقتدار اور اختیار کے لیے پیش کریں گی، لیکن جب اقتدار اور اختیار کے منصب پر پہنچیں گی تو اپنی ناکامی کو تسلیم کرواتی چلے گی، اور یہ کام ہم نے بار بار دیکھا ہے کہ اپنی ناکامی کو تسلیم کرواتے چلے جا رہے ہیں۔ جب ہم زمانے طالب علمی میں تھے تو جس طرح سے آج سیاست کے اندر سیاست باز بہت آگے پیچھے چلتے ہیں، انگریزی کی حکمرانی ایک مزاحیہ انداز میں ہم کہا کرتے تھے کہ we speak in English, we write in English, we think in English, we drink in English, but we also fail in English۔ میٹرک کا رزلٹ آگے دیکھو، پروفیسر صاحب بی اے میں بھی سب سے زیادہ انگریزی میں جو ہے نا وہ فیل ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سیاست باز جو اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں، یہ سیاست میں بھی ناکام ہوتے رہے۔
जमात इस्लामी बुनियादी तौर पे ये कहती है कि इक़्तिदार और इख्तियार में दीन का दरवाजा बंद किया हुआ है, वर्षों से बंद। इक़्तिदार और इख्तियार के ऐवान में जमात इस्लामी ये चाहती है कि इक़्तिदार और इख्तियार के ऐवानों में दीन का दरवाजा खुल जाए। जब तक दीन का दरवाजा इक़्तिदार और इख्तियार के ऐवानों में नहीं खुलेगा, ज़माने कार नहीं बदलेगा, तो हमारी सियासत बुनियादी तौर पे दीनी सियासत है। और जब तक ये नहीं होगा, इलामा इकबाल ने तो बहुत पहले कह दिया, जुदा हो दीन सियासत से रह जाती है। ये चंगेजियत जो है वो हमारे सामने पूरी तरह से बार बार जो है वो उभरती है, परेशान करती है, लोगों की मजबूरियों में इजाफा करती है, एक दलदल बनाती है कि जिसपे ये कौम फंसी हुई है। जमात इस्लामी अपनी दावत के जरिए लोगों को मतवज्जो कर रही है कि बंदगी रब और पैरवी रसूल चाहते हो तो इस मुनाफिकत का खात्मा करो जो इर्द गिर्द बिखरी पड़ी है, और अमली और नजरी एतबार से ज़माने कार को तब्दील करो। ये हमारा मनसब है, ये कार नबूवत है। वरब्बा का फकब्बिर, रब की बड़ाई का सिर्फ ऐलान ही नहीं किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब की बड़ाई को कायम किया। आज भी सबसे ज्यादा रब की बड़ाई का ऐलान हो रहा। सूरज बाद में निकलता है, अल्लाह अकबर की आवाज सबसे पहले कानों में गूंजती, मशरिक से निकलती है, और जो सूरज आगे बढ़ता है, ये अल्लाह अकबर की सदाएं उससे आगे चलना शुरू हो जाती है। इन 24 घंटों में पूरी इस कायनात के ऊपर अगर कोई एक जुमला सबसे ज्यादा बोला और कहा जाता है, वो अल्लाह अकबर, वो रब की बड़ाई का ऐलान है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। लेकिन ऐलान के बाद इसको कायम करना है। ऐलान काफी नहीं है। 23 बरस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे कायम करके दिखाया, जिंदगी के हर मैदान में कायम, शरीयत का निफाज किया। इस दौर के अंदर भी लोग इस्लाम को नुमाइशी तौर पे तो चाहते हैं, आराइशी तौर पे चाहते हैं। ऐलान कर दिया जाए, मदीने की रियासत का नाम ले लिया जाए, निज़ाम मुस्तफा का इजहार कर दिया जाए, अथॉरिटी बना देंगे, कमकमे रोशन कर देंगे मुख्तलिफ अय्याम के अंदर, लेकिन इस्लाम को अथॉरिटी देने के लिए तैयार नहीं। आज भी शरीयत का लफ्ज़ हमारे मुसलमानों की जुबानों पर नहीं आया। पूरे आलमी साम्राज्य ने एक चीज तय की हुई है कि जिंदगी के पूरे दायरे में एक छोटा सा उन्होंने हल्का बनाया हुआ है, पर्सनल लॉ, और बहुत बड़ी जगह जो है वो जिंदगी में उन्होंने पब्लिक लॉ की, पर्सनल लॉ और पब्लिक लॉ। पर्सनल लॉ में वो ये कहेंगे कि इसमें आप नमाज पढ़ लीजिए, आप इसमें ज़कात, इसमें हज, ये है आपका मज़हब, ये है आपकी फिक़ा। और जिंदगी के पूरे दूसरे दायरे में जो पब्लिक लॉ है उसमें फिर इस्लाम नहीं आएगा, उसमें फिर हमारी मर्जी चलेगी। जमात इस्लामी ये समझती है कि पर्सनल और पब्लिक लॉ की तफरीक बिल्कुल गलत है। जो कुछ है वो अल्लाह और अल्लाह के रसूल का निज़ाम है, वो शरीयत, इसको माना जाए, इसके लिए जद्दोजहद
جدوجہد کی جائے اور اس کی عملی نفاذ کی تدابیر. کامیابی اور ناکامی اللہ کے ہاتھ میں ہے، مشیت الہی کے ہاتھ میں. ہم نے اپنا کام کرنا. انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ کے اندر اور قرآن کے مطابق کامیابی کے لیے کوششیں ہیں. مطلوب اور مقصود ضرور ہے لیکن یہ معبود نہیں. اگر کامیابی اور ناکامی نہیں ملے گی، ہم انتخابات کے اندر ووٹ نہیں حاصل کریں گے، تو یہ بہت ایک چھوٹا سا پیمانہ ہے. لیکن بسا اوقات ہم یہ سوچنے لگتے ہیں کہ چونکہ کامیابی نہیں ملی تو گویا ہمارے اندر کوئی کمزوری، ہمارے اندر کوئی کوتاہی، ہمارے کسی فیصلے میں. قرآن اس کے بارے میں جو لفظ استعمال کرتا ہے، جملہ استعمال کرتا ہے، جب لوگ نظریاتی اور دینی دعوت کو چھوڑ کر چمکتی چیزوں کے پیچھے جاتے ہیں تو قرآن یہ کہتا ہے یا حسرتاً علی العباد، لوگوں تم پر افسوس، تم اصولی چیزوں کو، دینی چیزوں کو چھوڑ کر حب عاجلہ کے اندر مبتلا. تو جماعت کے کارکن کی حیثیت سے ہمارا فرض دعوت دینا ہے، اس دعوت کے لیے کوششیں کرنا ہے، کامیابی کے لیے خوب سے خوبصورتی جستجو کرنا ہے، نتائج اللہ کے مشیت کے سپرد کرنا. کامیابی جب اللہ تعالیٰ نے دینی ہے تو میری اور آپ کی حکمت عملی اور فیصلوں پر نہیں ہوگی، وہ اللہ تعالیٰ کی اس مشیت پر. اور جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ قوموں کا امتحان ختم کر دیا جائے اور کامیابی چل کر خود ان لوگوں کے قدموں میں جا پہنچتی ہے جو اس کے لیے کوشش کرتے ہیں. کامیابی کی منزل کی طرف جانے کے بجائے کامیابی کی منزل خود جو ہے ان لوگوں کے پاس پہنچ جائے. اللہ اپنے لشکروں کو حکم دیتا ہے کہ اب اس کو کامیاب کر دیا جائے. اللہ کے لشکر کون سے؟ اللہ کا لشکر جو ہے وہ سمندر ہے. جب کامیابی دینی ہوتی ہے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہ راستہ دے دیتا ہے، فرعون کو غرق کر دیتا. اللہ کا لشکر جو ہے وہ بادل صحراؤں کے اندر سایہ کر دیتا ہے، من و سلوہ ہے. اللہ کا لشکر وہ دہتی ہوئی آگ ہے، یا نار کونی بردن وسلام علی ابراہیم. ورنہ حکمت عملی دکھانی ہوتی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا پوری قوم دیکھ رہی تھی کہ وہ آگ ٹھنڈی پڑ گئی، کچھ نقصان نہیں دیا، لیکن پوری قوم اس حکمت عملی کے باوجود ایمان لے کر نہیں آئی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادردار کو ٹھیک کر دیتے تھے، اندھوں کو ٹھیک کر دیا، مٹی کے پتلے بنا کر اللہ کے اذن سے پھونک مارتے تھے، پھڑ پھڑ اڑ جایا کرتے تھے. اللہ کا اذن تھا. ان ساری چیزوں کو دیکھنے کے باوجود، یہ معجزیں، یہ کرامتیں، یہ حکمت عملیاں دیکھنے کے باوجود قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جب اس دنیا سے اٹھائے گئے تو چند درجن حواری تھے جو آپ کے ساتھ. امت جو اس دور کی تھی، قوم، وہ ایمان لے کر نہیں آئی. تو کامیابی اور ناکامی کو ایک طرف رکھتے ہوئے اپنی بنیادی دعوت پر کھڑے ہو جانا، اس کا علم بردار بن جانا اور اس کے لیے جدوجہد کرنا، یہی مقصود اور مطلوب ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.